غالب کی غزل عشرت قطرہ کا شعر ابر بہاری۔ کائنات ایک اصول پر ہے، جب تک کوئی چیز مٹتی نہیں نئی زندگی جنم نہیں لیتی۔ جس طرح بادل برس کر خود کو ختم کرتا ہے تو زمین ہریالی سے بھر جاتی ہے، بالکل اسی طرح غالب کا یہ شعر انسانی وجود کی فنا اور اس کے مقصد کو ایک نئے زاویے سے بیان کرتا ہے۔ انسان دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور دائمی رحمت والا ہے۔ مرزا غالب کی شعرۂ آفاق غزل عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا کی سلسلہ وار تشریح میں آج ہم شعر نمبر 7 کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غالب فرماتے ہیں، ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ یہاں شعر کی روح تک پہنچنے کے لیے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ابر بہاری، بہار کا بادل جو خوشگوار بارش لاتا ہے۔ برس کر کھلنا، مینا برسا کر بادل کا چھٹ جانا یعنی اپنا وجود ختم کر دینا۔ غم فرقت، جدائی کا دکھ، فنا ہو جانا، مٹ جانا یا خود کو مکمل طور پر وقف کر دینا۔ شارحین غالب کے آراء انالیسس اس شعر کی خوبصورتی کو مختلف زاویوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے نزدیک روتے روتے غم عشق میں فنا ہو جانا عاشق کے لیے اتنا ہی خوشگوار ہے جتنا ابر بہار کا برسنا، کیونکہ یہ فنا اپنے پیچھے تازگی اور شادمانی چھوڑ جاتی ہے۔ حسن مہانی اور مولانا طباطبائی اس تشبیہ کی داد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح بادل کا برس کر کھل جانا ایک فرحت بخش منظر ہوتا ہے، ویسے ہی غالب کے لیے ہجر کے آنسو بہاتے ہوئے جان دے دینا باعث مسرت اور نشاط ہے۔ مولانا غلام رسول مہر اسے غالب کے اس خاص فلسفے سے جوڑتے ہیں جہاں جز کا کل میں شامل ہو جانا اصل کامیابی ہے۔ یہاں فنا ہونا در حقیقت محبوب سے مل جانا ہے۔ فکری و صوفیانہ پہلو، فلاسفیکل ڈیپتھ۔ اگر ہم اس شعر کو صوفیانہ فکر کے تحت دیکھیں تو یہ نفس کی نفی کا درس ہے۔ غالب کا مقصد حیات اس بہار کے بادل جیسا ہے جو اپنی انا اور وجود کو آنسوؤں کی صورت میں برسا دیتا ہے تاکہ زمین سرسبز ہو سکے۔ یہ فنا ہی در حقیقت وصال کی کنجی ہے۔ جب سالک کا اپنا میں ختم ہوتا ہے تو پھر وہاں صرف محبوب حقیقی کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ بقول غالب، غم وہ دولت ہے جو انسان کو مٹا کر عظیم بنا دیتی ہے۔ خلاصہ کلام دوستوں، غالب ہمیں سکھاتے ہیں کہ محبت میں فنا ہونا کوئی المیہ نہیں، بلکہ ایک ایسی منزل ہے جہاں پہنچ کر انسان بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، بالکل اس بادل کی طرح جو برسنے کے بعد ہلکا ہو کر فضاؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ امید ہے غالب کے شعر نے آج آپ کے دل کے کسی گوشے کو ضرور چھوا ہوگا۔ آپ کو غالب کا یہ انداز کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ادب دوست حلقے میں شیئر کریں۔ اگلے شعر کی تشریح دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔